اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ماہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ یہی ماہ جینے کا سہارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ خدا کا جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں قسمت پر ندامت ہے گناہوں پر مگر نازاں قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا
رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا میرے آقا میرے مولا میرے یہ رحمت عالم بروز حشر میرے اس لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا رسول اللہ بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا اور غلامان محمد حشر میں یوں پہچان جائیں گے غلامان محمد حشر میں یوں پہچان جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ رسول اللہ کے محشر میں بھی ہوگا اپنا نعرہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت کہ محشر میں بھی ہوگا اپنا نعرہ یا رسول اللہ اگر کوئی تمنا ہے تمنا ہے میں کہلاؤں دو عالم میں تمہارا یا رسول اللہ ہم کہلائیں دو عالم میں تمہارے یا اور تیرا دین ہو میرا سر ہو تیرا دین ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا دل میسر ہو تیرے قبر
تک یہ انجم مارا مارا یا پھرے کب تک یہ آسی مارا مارا یا رسول اللہ جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے اور یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں نعروں سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء اہل سنت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم وفرقان المجید انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، سورہ توبہ آیت نمبر 60 تلاوت کرنے کا شرف آپ کے سامنے حاصل کیا۔ الحمدللہ زندگی نے ہمیں ایک موقع اور دیا کہ ہم مل کر بیٹھے اور قرآن پاک ہم سننے کی سعادت الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں۔ غنیمت جان مل بیٹھنے کو، غنیمت جان مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی اب سر پہ کھڑی ہے، جدائی کی گھڑی اب سر پہ کھڑی ہے۔ نہیں معلوم کہ انسان کب رخصت ہو جائے، کب انسان کی آخری سانس ہو جائے۔ تو یہ درس قرآن جو ہوتا ہے یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ تو آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے بڑی اہم آیت ہے یہ، اور اس میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے ہیں۔ مصارف کا مطلب مصارف صرف کی جمع ہے۔ صرف کا مطلب کوئی چیز کہاں پر خرچ کی جائے، کہاں پر کنزیوم کی جائے، زکوٰۃ کا پیسہ کس جگہ پر، کس مقام پر اور کن لوگوں پر لگا جائے۔ تو یہ اللہ نے یہ وہ 8 مصارف قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتا دیے کہ مسلمانوں جب بھی زکوٰۃ دو تو ان لوگوں کو زکوٰۃ دو جن کا یہاں پر بیان ہو رہا ہے۔ اب ذرا ترجمہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے انما الصدقات، اس آیت میں صدقات سے زکوٰۃ مراد ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے زکوٰۃ للفقراء، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے جو فقراء ہیں۔
جو محتاج ہیں، والمساکین، اور دوسری کیٹیگری زکوٰۃ فقراء کے بعد مساکین کے لیے، والعاملین علیہا، اور ان لوگوں کے لیے جو اسے حاصل کر کے لائیں، عاملین حاصل کرنے والے۔ پھر فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں اسلام سے الفت پیدا ہو گئی، مؤلفہ یعنی جن کے دلوں میں اسلام سے محبت پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ فرماتا ہے وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں میں، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کو۔ یہ ٹوٹل 8 فیکٹرز ہیں، 8 لوگ ہیں جو اللہ نے گنوائے جن کو صدقات یعنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کی امپورٹنس کیا ہے؟ اگلا جملہ سماعت فرما، اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ زکوٰۃ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی عبادت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے، یہ فرض ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، من اللہ، یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اسے مقرر کرنا یہ اللہ کی طرف سے۔ فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، اور جاننا چاہتے ہو اللہ کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم، بے شک اللہ بڑے علم والا ہے۔ پھر فرمایا حکیم، اور بڑی حکمت والا ہے، اس کے پاس علم بھی ہے اور حکمت بھی ہے۔ تب یہاں پر مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنے صدقات اور زکوٰۃ کے پیسے کہاں پر لگائیں۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے لیے لفظ صدقہ استعمال فرمایا۔ صدقے کا مطلب ہوتا ہے کسی کے لیے کوئی چیز تصدق کرنا، کسی چیز کا مالک دوسرے کو بنا دینا۔ اب صدقات کی شریعت میں 2 کیٹیگریز ہیں۔ کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 2 اقسام ہیں صدقات۔ ایک وہ صدقات ہیں جو انسان چاہے تو دے دے، چاہے نہ دے، اگر دے دے گا تو کیا ہے؟ ثواب ہے، اجر ہے، اس کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، اور اگر نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ ہے پہلی قسم صدقات کی، انہیں کہا جاتا ہے صدقہ نافلہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی نفل کا مطلب جو اضافی چیز ہو، نفل کہتے ہیں مال غنیمت کو، اور مال غنیمت اضافی مال ہوتا ہے، تو یہ صدقہ ایسا ہے جس پہ اضافی ثواب ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن کچھ صدقات وہ ہیں جن کا دینا، جن کا ادا کرنا بندے پر شرعی طور پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اب وہ صدقات کون سے ہیں؟ وہ ہے صدقات واجبہ۔ کیوں بھائی؟ ہم عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز میں جو 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ وتر۔ اور وتر کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ وتر شرعی طور پہ واجب ہے، اور واجب کا درجہ فرض سے نیچے۔ سب سے پریور جو چیز ہے نا فرائض میں، مطلب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ عبادات میں، ان کا نام ہے فرائض۔ فرائض کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ پھر فرائض سے نیچے کا جو درجہ ہے وہ ہے واجب کا۔ تو یہ جو صدقات ہیں، جو زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ واجبہ ہے، اگر کوئی نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اب یہ ہے کن لوگوں پر لازم، اس کی ایک پوری ڈیٹیل تفصیل ہے۔ تو صدقہ واجبہ کی پہلی قسم ہے زکوٰۃ، اور دوسری ہے منت۔ اگر کوئی شخص فقیر ہے، پیسہ نہیں ہے، لیکن وہ یہ منت مان لیتا ہے کہ بھئی اگر میرا فلاں فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے پیسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں گا۔ اب دیکھیں یہ صدقہ اس کے اوپر لازم نہیں تھا پہلے سے، لیکن اس نے خود اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اگر میرا یہ کام نکل گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنے پیسے، اتنے روپے خیرات کر دوں گا، صدقہ کر دوں گا۔ تو اب اگر وہ کام اس کا ہو گیا جس کے لیے اس نے منت مانی، اس نے کہا میرا بیٹا بیمار ہے، صحیح ہو جائے گا تو 3000 روپے اللہ کی راہ میں دوں گا۔ اب بچہ صحیح ہو گیا، اب شرعی طور پہ 3000 روپے صدقہ کرنا واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ یہ ہے صدقہ واجبہ۔ اب زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ہے صاحبین استطاعت لوگوں پر فرض، جن کے پاس نصاب ہو۔ نصاب کیا ہے؟ ایک شخص کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس ہے تو شرعی طور پر اس پر زکوٰۃ لازم ہے، الا یہ کہ کسی کا قرضہ اس پہ نہ ہو۔ اب کسی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہے لیکن 1.5 تولہ کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، تو اب پہلے ادھار کی رقم الگ کی جائے گی۔ اب کتنا بچا؟ اب 5 تولہ بچا، تو اب 5 تولے پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جو دوسرا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہے؟ 52.5 تولہ چاندی اگر کسی کے پاس ہے
اور دین سے پاک ہے، قرض سے پاک ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لازم ہے، کیونکہ پہلے کے دور میں سارا لین دین کا جو حساب ہوتا تھا وہ درہم اور دینار پر ہوتا تھا، اور درہم اور دینار سونے اور چاندی میں ہوتے تھے۔ اب آ گیا کیش پہ معاملہ، آج کل ہمارے پاس کیش ہے، اب کیش پہ زکوٰۃ کا کیا معیار ہوگا، کیا اسٹینڈرڈ ہوگا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رقم ہے، مثال کے طور پر اگر آج 52.5 تولہ چاندی اگر 50 یا 55 ہزار کی ہے، تو اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ ہے اور اس کے اوپر کسی کا ادھار بھی نہیں ہے، قرض بھی نہیں ہے، تو ایسے شخص کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے اور اس پر سال گزرنا بھی فرض ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، زکوٰۃ میں اور قربانی میں فرق ہے۔ بھائی زکوٰۃ میں یہ ہے کہ زکوٰۃ کے اوپر اگر آپ کے پاس مال آ گیا تو سال گزرنا شرط ہے، اسے کہتے ہیں حولان حول، سال کا پورا ہو جانا۔ لیکن قربانی کا حکم یہ کہ قربانی کے جو 3 دن ہوتے ہیں، تینوں دن میں اگر کہیں سے اچانک مال آ جائے جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی صورت میں ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر مالیت کی صورت میں ہو، یا مال تجارت کی صورت میں ہو، یا گھر کے ایکسٹرا سامان کی صورت میں ہو، تو تینوں دنوں میں اچانک آئے ہوئے مال کے اوپر بھی قربانی لازم ہو جائے گی، ضروری ہو جائے گی۔ یہ ہے فرق زکوٰۃ اور قربانی کے اوپر۔ تو زکوٰۃ میں تیسرا جو معیار ہے وہ ہے کیش۔ اب کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر اگر رقم کسی کے پاس ہے، خواہ اس کے ہاتھ میں ہو یا بینک میں ہو یا اکاؤنٹ میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے۔ اور تیسرا جو زکوٰۃ کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہے مال تجارت۔ اگر کسی کی دکان ہے اور دکان میں 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر رقم ہے، تو ایسے شخص پر بھی اپنے دکان اپنے مال کی زکوٰۃ دینا لازم ہوگا۔ اب زکوٰۃ تو ہو گئی لازم، اب زکوٰۃ ادا کسے کی جائے، کن لوگوں کو، اس کے کنزیومرز کون لوگ ہوں گے، کہاں پر اس کا پیسہ خرچ کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی رہنمائی فرما دی۔ اللہ نے سب سے پہلے جو لوگ گنوائے، اللہ فرماتا ہے انما الصدقات، بے شک یہ زکوٰۃ جو ہے للفقراء، یہ فقراء کے لیے ہے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ اب فقیر کیسے کہیں گے؟ دیکھیں، مال کے اعتبار سے 3 قسمیں لوگوں کی، مال کے اعتبار سے لوگوں کی 3 قسمیں۔ بھائی ایک شخص ہے، اس کے پاس نصاب ہے، 7.5 تولہ سونا بھی ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی ہے، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہے، یا اتنا مال تجارت ہے۔ اب یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کی آمدن بھی اتنی اچھی ہے کہ گزارا بھی آسانی سے ہو جاتا ہے اور پیسہ بھی بچ جاتا ہے، مہینہ کا یہ بچا بھی لیتا ہے، سیونگ بھی کر لیتا ہے۔ تو مال کے اعتبار سے یہ جو پہلا شخص ہے جس کے پاس نصاب بھی ہے اور اتنی رقم بھی بچ جاتی ہے کہ آسانی سے یہ سیونگ بھی کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو شرعی ٹرم میں، شرعی اصطلاح میں ہم کہتے ہیں غنی۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ غنی کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ صرف غنی دیتا ہے۔ اس سے نیچے 2 کیٹیگریز اور ہیں، ایک ہے فقیر اور ایک ہے مسکین۔ سب سے اوپر ٹاپ پر غنی ہے۔ اب فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب نہیں ہے، یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی بھی نہیں ہے، اتنا مال بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں ہے۔ ایسا شخص فقیر ہے جس کے پاس نصاب نہ ہو اور اس کی آمدنی بھی اتنی نہ ہو کہ وہ سیونگ کر سکے، بچا سکے، بس آتا ہے گزارا اوقات ہو جاتا ہے، بچتا کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ایسا شخص زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن فقہا فرماتے ہیں یہ خود اپنے منہ سے زکوٰۃ مانگے نہیں، لیکن اگر کوئی دے تو لے سکتا ہے۔ اب مسکین جو ہے اس سے بھی لوئر کیٹیگری ہے۔ مسکین وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب تو دور کی بات ہے، اس کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کر سکے۔ بھائی کھانے کے لیے برتن چاہیے، سونے کے لیے بستر چاہیے، تکیا چاہیے، بہت ساری، پہننے کے لیے لباس چاہیے، لیکن مسکین کے پاس یہ تمام چیزیں بھی مکمل کوانٹٹی میں نہیں ہوتی اور گزارا اس کا بڑی مشکلوں سے ہوتا ہے۔ تو مسکین شخص جو ہے وہ اپنے منہ سے بھی زکوٰۃ مانگ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقراء کے لیے۔ اور فقیر کی جو تعریف ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب ہمارے یہاں لفظ فقیر استعمال ہوتا ہے ملنگوں کے لیے یا جو بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے، تو یاد رکھیں اس فقیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کے یہ فقیر نہیں بلکہ بہت بڑے غنی ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے مال ہوتے ہیں، بڑا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، بلکہ آج کل سب سے اچھی جاب جو ہے وہ فقیر کی ہے۔ بھائی کیسے، کس طرح؟ مثال کے طور پر آپ جاب کرتے ہیں، آپ بڑی محنت کے ساتھ پیسہ کماتے ہیں، آپ کی چھٹی بھی ہوتی ہے، آپ کے گھر کی ضروریات بھی ہیں۔ یہ شخص جو سڑکوں پر بھیک مانگ رہا ہے، دن کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے میں سے 6 گھنٹے یہ سو گیا، 18 گھنٹے کیا کرتا ہے؟ بھیک مانگتا ہے۔ ہر گھنٹے میں ہی کما لیتا ہے 100 روپے، بڑی مشکلوں کے ساتھ، ویسے سے زیادہ کما لیتے ہیں۔ آپ جائیں اگر چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی فقیر آ جاتا ہے، کسی ریسٹورنٹ میں چلے جائیں وہاں پہ بھی فقیر آ جاتا ہے، ہر جگہ اسپتالوں کے باہر چلے جائیں وہاں بھی فقیر آ جاتا ہے۔
تو ایسا شخص جو 18 گھنٹے 17 گھنٹے بھیک مانگ رہا ہے اور ہر گھنٹے میں 150 روپے کلیکٹ کر رہا ہے، تو آپ لگا لیں کہ اس کی روزانہ کی آمدنی کتنی ہو گئی؟ 1500 1600 1700۔ اب اس کو مہینے سے ڈیوائڈ کریں، مہینے کے 30 دن ہو گئے۔ بھائی آپ تو اتوار کو چھٹی کر لیتے ہیں، یہ تو اوور آل جاب کرتا ہے، اتوار کو بھی چھٹی نہیں ہوتی، بڑے بڑے تہوار آ جائیں چھٹی نہیں ہوتی، بلکہ تہواروں میں کمائی زیادہ اچھی ہے۔ تو 1700 2000 کے حساب سے آپ لگائیں تو ایک فقیر کی مہینے کی آمدنی 40 سے 50 ہزار روپے ہے۔ تو یہ لوگ آپ سے زیادہ امیر ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر فقیر کا لفظ اپلائی نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں کا بیک آؤٹ کرنا چاہیے، سوسائٹی سے ایسے لوگوں کا خاتمہ کرنا چاہیے۔ یہ بڑے بڑے گینگ ہیں جو مانگ رہے ہوتے ہیں اور ایسے ایسے روپ دھار کے آتے ہیں کہ آپ پہچان نہیں پاتے، بہت مستحق بن کے آتے ہیں، بلکہ میڈیا کی رپورٹس ہیں کہ ایسے ایسے ملنگ ہیں جن کے گھروں پہ جب چھاپے مارے تو ایسی تک ان کے گھروں سے دریافت ہوئے۔ آپ اندازہ کریں، آپ کی سوچ ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ صرف ظاہر دیکھ کر اعتبار کر لیتے ہیں اور اپنے غریب رشتہ دار کو چھوڑ کر ان کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ فقیر نہیں ہیں بلکہ بہت بڑے امیر، رئیس اور غنی ہیں۔ ان لوگوں کا بائیک آؤٹ کیجیے، ان کی دکانیں بند کیجیے، ان کے کاروبار بند کیجیے، ان لوگوں کو نقصان پہنچا ہے، یہ ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو فقیر کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس کے پاس نصاب نہ ہو اور جس کا گزارا اوقات نہ ہوتا۔ پھر اللہ نے فرمایا والعاملین، اور جو اسے حاصل کرتے ہیں۔ اب عاملین کون لوگ ہیں؟ عاملین وہ لوگ ہیں جو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنے پر مامور ہو، مقرر ہو۔ بھائی پہلے کے دور میں زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کا نظام کچھ اور تھا۔ جب دور خلافت تھا، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا یا عثمان غنی کا دور تھا، تو اس وقت حکومت کے جو کارندے ہوتے تھے یا حکومت کی طرف سے مقرر کردہ لوگوں کا اسٹاف تھا جو ہر گھر میں جا کے زکوٰۃ کا پیسہ جمع کرتا تھا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم انفرادی طور پہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن پہلے جب خلفاء کا دور تھا تو اس وقت زکوٰۃ اجتماعی طور پہ کلیکٹ کی جاتی تھی، اور جتنا زکوٰۃ کا پیسہ ملتا تھا وہ سارا کا سارا بیت المال میں جاتا تھا، اور خلیفہ وقت اپنے اعتبار سے اپنی پالیسی کے اعتبار سے اس کو مستحقین میں تقسیم کرتا تھا۔ تو حکومت کی طرف سے جو ایسے اسٹاف ممبر جو زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں عاملین۔ اگر عامل غنی ہے تب بھی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ اللہ نے قرآن میں مقرر فرما دیا۔ لیکن اگر عامل سید ہے، غنی ہے، اگر ہاشمی ہے یا سادات میں سے ہے تو پھر زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی گئی، ایسے نو مسلم حضرات یا ایسے مسلمان جو بھی نئے نئے دامن اسلام میں داخل ہوئے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو وارم اپ کرنے کے لیے، ان کے دل کو بہلانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا تھا، مگر اب مؤلفۃ القلوب پر صحابہ کا اجماع ہے کہ عمل نہیں ہوگا۔ صحابہ اس پر متفق ہو گئے کہ مؤلفۃ القلوب یعنی ایسے مسلمان جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ صرف صحابہ تک دی جا سکتی تھی، اب اس پر زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، کیونکہ اب اللہ نے اسلام کو عالمی مذہب بنا دیا، اسلام دنیا کے ہر کونے پر ہے، تو اب ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا منع ہے۔ یہ صحابہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے۔ اب یہاں پر کوئی اعتراض کر دے کیا صحابہ نے قرآن کو بدل دیا، کیا صحابہ نے قرآن کے حکم کو چینج کر دیا؟ بھائی دیکھیں، قرآن کا ایک حکم ہوتا ہے نا، قرآن پاک میں ناسخ اور منسوخ کا بھی ایک باقاعدہ مسئلہ موجود ہے۔ کوئی آیت ہے ناسخ ہوتی ہے اور ایک منسوخ ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک حکم تھا جس کی ضرورت ایک وقت تک تھی، اب وہ حکم نہیں رہا کیونکہ ضرورت ختم ہو گئی، اب اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کا اس بات پر جو اجماع ہوا کہ مؤلفۃ القلوب کو زکوٰۃ نہ دی جائے، فقہا فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم خاص زمانے تک کا ہو، اسی لیے صحابہ نے اجماع کرو۔ لیکن صحابہ پر یہ الزام لگانا کہ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا، یہ غلط ہے۔ ارے صحابہ سے تو ہم کو قرآن ملا ہے، صحابہ سے تو قرآن ہمیں پہنچا ہے، تو صحابہ قرآن کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ اور دوسری بات، اللہ نے فرمایا قرآن کے محافظ ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا نا کہ بے شک یہ قرآن ہم ہی نے نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وفر رقاب، اور گردنیں چھڑانے میں۔ بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھ کے دھوکہ کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھئی گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ قیدی کو آزاد کرا دو، اس کے لیے آپ زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسا قیدی جو چوری کر کے قید ہوا ہو، ڈاکہ ڈال کے قید ہوا ہو، تو یاد رکھیں ایسے قیدی کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ یہ آیت قیدیوں کے لیے ہے ہی نہیں، یہ غلاموں کے لیے۔ ایسا غلام جس کے مالک نے یہ کہہ دیا ہو کہ اگر اس کی قیمت مجھے مل جائے گی تو میں اسے آزاد کر دوں گا، ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے غلامی کا دور پہلے تھا، اب نہیں ہے۔ تو پہلے کے دور میں اگر آقا اپنے غلام کے بارے میں یہ اناؤنس کر دیا کرتا تھا، یہ ڈکلیئر کر دیا کرتا تھا کہ یہ غلام ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اگر مجھے قیمت مل گئی تو میں اسے آزاد کر دوں گا، تب زکوٰۃ دینے والا شخص
اس کی قیمت دے کر غلام کو آزاد کروا سکتا ہے۔ یہ ہے غارمین کا مطلب، یہ ہے وفی الرقاب کا مطلب، گردنیں چھڑانے کا مطلب، یعنی غلاموں کو غلامی کی زنجیروں سے نجات دلانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی تھی۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وفی والغارمین، اور قرض داروں کے لیے۔ اب قرض دار دو طرح کے ہیں، ایک قرض دار، ایک مقروض وہ ہے کہ بھائی جس کو ضرورت تھی، فائنینشیل کرائسس تھے، بچوں کی فیس بھرنی تھی یا گھر کا خرچہ چلانا تھا، اس نے مجبوری میں آ کر کسی سے ادھار لے لیا، کسی سے قرضہ لے لیا، اب یہ قرضہ چڑھتا گیا اور بہت زیادہ ایک بوجھ بن گیا، ابھی بیچارہ بوجھ کیسے اتارے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کرم فرمایا اور زکوٰۃ دینے والوں کو اس طرح متوجہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا قرض ادا کر کے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ آپ قرضہ بھی ادا کر دیں، زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ ہے یہ مقروض کی پہلی قسم۔ اور دوسری قسم وہ شخص ہے جس نے اپنی عیاشیوں کے لیے قرض لیا ہو، جس نے سوچا ہو کہ بھائی زندگی لگژریز میں گزاروں گا، اچھا گھر لے لوں گا، اپنی عیاشیوں پہ خرچ کروں گا، اس کے لیے وہ قرض لیتا گیا، محنت اس نے نہیں کی، آج قرضے کا بوجھ چڑھ گیا۔ تو ایسے مقروض کی مدد کرنا شریعت منع کرتی ہے کہ اگر آپ آج زکوٰۃ کے پیسے سے اس کی مدد کر دو گے تو ہوگا کیا؟ وہ آئندہ بھی قرض لے لے گا، وہی سوچے گا قرض لے کر اپنی عیاشیاں پوری کرتے رہو، اپنا گزارا کرتے رہو، بعد میں کوئی اور زکوٰۃ دے گا تو اس کے ذریعے قرض ادا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں، قرض مقروض کی جو پہلی قسم ہے، جس نے مجبوری میں آ کے ادھار لیا، قرض لیا، اس کو زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کی جا سکتی ہے، لیکن وہ مقروض جو اپنی عیاشیوں کے لیے قرض لیتا ہے اس کی مدد نہیں کی جا سکتی۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ کسی جرم کی وجہ سے مقروض ہو گیا، کوئی جرم کرا، جیل میں چلا گیا، قرضہ دے کر جرمانہ ادا کیا گیا، اب اس کے اوپر قرضے کا بوجھ آ گیا، تو کیا آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کی مدد کرو گے؟ کیا آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو چھڑاؤ گے؟ نہیں، بلکہ یہاں سزا ملنی چاہیے۔ تو یہاں قرض سے مراد وہ قرض ہے جو مجبوری میں لیا گیا ہو، نہ کہ اپنے ذوق اور شوق پورے کرنے کے لیے۔ اچھا، دوسری چیز کہ زکوٰۃ میں حیلہ بھی فقہا بیان فرماتے ہیں، اور وہ حیلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 2000 روپے ادھار دیے، اب آپ کو پتہ ہے آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بھائی جس کو میں نے ادھار دیے ہیں، اگر میں اس سے زکوٰۃ کا پیسہ مانگوں گا تو وہ بہانے کرے گا، میرے پاس تو پیسہ ہے نہیں، میں کہاں سے دوں، بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ تو اب اس کا فقہا حیلہ یہ لکھتے ہیں کہ آپ کو زکوٰۃ بھی نکالنی ہے اور اس کا قرض بھی ادا کروانا ہے، تو آپ 2000 روپے زکوٰۃ کے اپنی جیب میں رکھ کے لے کے چلے جائیں۔ اب اس سے آپ پیسے مانگیں کہ بھائی میں نے تمہیں ادھار دیا تھا 2000 روپے، وہ واپس کر دو۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ بہانے کرے گا کہ نہیں جناب، بہت برے حالات ہیں، کہاں سے دوں گا، پیسے تو نہیں ہیں، ہاں کہیں سے آ جائیں گے تو میں دے دوں گا۔ آپ اس کو آفر کر دیں، اچھا میرے 2000 روپے جو تم پر ادھار ہیں، اگر کہیں سے اتفاق سے آ جائیں تو کیا میرے پیسے واپس کر دو گے؟ اب وہ یقیناً کہے گا ہاں کر دوں گا، بالکل کر دوں گا۔ تو آپ اپنی جیب سے جو 2000 روپے زکوٰۃ کے آپ لائے تھے، وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیں، یہ لو بھائی 2000 روپے تمہارے پاس آ گئے۔ اور زکوٰۃ کا مطلب اپنے مال کا دوسرے کو مالک بنانا ہے۔ 2000 روپے آپ نے دے کر اس کو مالک کر دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب وہ تھا آپ کا مقروض، اب اسے قرضہ بھی واپس کرنا ہے۔ اب جب آپ نے اس کو 2000 روپے کا مالک بنا دیا، اس نے جیب میں ڈال لیے، اب آپ کہہ دیں کہ بھائی آپ لاؤ میرے 2000 روپے جو قرضہ تمہارے اوپر تھا، اب وہ واپس دو۔ تو اب جب وہ 2000 روپے آپ کے زکوٰۃ کے دیے ہوئے آپ کو واپس دے گا تو اس سے آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور دونوں کام ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن اگر اب بھی وہ انکار کر دے، وہ بولے نہیں 2000 روپے مجھے ہی دے دیں، میں ابھی نہیں دے سکتا، تو پھر حکم یہ کہ چھین بھی سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے فقہا نے آسانی کے لیے ایک حیلہ بیان فرمایا، اور یہ بالکل جائز حیلہ ہے۔ حیلے بھی دو ہوتے ہیں، جائز اور ناجائز، ذرا خیال کرنا پڑتا ہے، تو اس میں دوسروں کے لیے سہولت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے؟ بھائی مجاہدین ہیں، اسلام کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد پر جاتے ہیں، تو مجاہدین اسلام کی بھی مدد زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے۔ وہ مجاہد جو اسلام کا علم بلند کرنے کے لیے جا رہا ہے اور وہ مستحق بھی ہے، اس کو ضرورت بھی ہے، اب وہ جائے گا تو اپنے گھر والوں کو کیسے چلائے گا، کیسے گزارا ہوگا اس کا، اس کے گھر والوں کا؟ تو ایسے مجاہد کو بھی جو اللہ کی راہ میں اس وقت گیا ہوا ہے، آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یا اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے اگر کوئی شخص جاتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں اس کی مدد بھی زکوٰۃ کے پیسے سے کی جا سکتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وابن السبیل، اور مسافر کو، یعنی مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اس کو پہلے ایک مثال سے سمجھا دوں۔ ایک شخص ہے، مثال کے طور پر کراچی سے لاہور جا رہا ہے، اپنے شہر کراچی میں وہ ارب پتی ہے، میں نے کروڑ پتی نہیں کہا، ارب پتی کا، بہت پیسہ اس کے پاس ہے۔
اب وہ ٹرین میں بیٹھتا ہے، حیدرآباد سے آگے جاتا ہے، اس کے بعد جتنے پیسے تھے سارے چھن گئے، سارا پیسہ لوٹ کے لوگ لے گئے، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ اب نہ تو اس کے پاس فون ہے کہ کسی کو کال کر کے پیسہ منگا لے یا کسی سے مدد مانگ لے، چلیں آپ کہیں گے بھائی راستے میں بینک پڑتے ہیں وہاں سے پیسہ نکالے، نہیں، اس کے پاس چیک بھی نہیں ہے، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جس جگہ پہ اسے لوٹا گیا وہاں اس کا کوئی یار و مددگار ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس کوئی ایسا سورس آف کمیونیکیشن ہے، کوئی رابطے کا ذریعہ ہے کہ وہ اطلاع دے دے۔ اب یہ تو ہو گیا بالکل کنگال، اور ہے یہ مسافر، کیونکہ اپنے شہر کی حدود سے 57.5 میل یہ دور جا چکا ہے۔ تو ایسا شخص جو اپنے شہر میں اگرچہ بڑا مالدار تھا لیکن راستے میں لٹ گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، تب وہ کہاں سے مدد مانگے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا شخص چونکہ مسافر ہے اب یہ زکوٰۃ مانگ سکتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی یار و مددگار نہیں ہے، اب یہ اس شہر میں رہ کر زکوٰۃ کی مد میں لوگوں سے رقم کا اور مدد کا مطالبہ کر سکتا ہے، اگرچہ اپنے شہر میں یہ بہت امیر ہو، بہت رئیس ہو۔ یہ لوگوں کی سہولت کے لیے اللہ نے حکم فرمایا۔ ایسا مسافر اس سے مراد نہیں ہے جو پاک کالونی سے ڈاکخانے جا رہا ہو اور راستے میں لٹ گیا ہو تو وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں، بلکہ اپنے شہر کی حدود سے 57.5 میل دور جا کر اگر کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہو جائے اور مدد کی کوئی راہ نہ ہو تو اب ایسا مسافر زکوٰۃ کی رقم لے سکتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا ہوا ہے اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ 8 مصارف تھے زکوٰۃ کے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائے۔ اس کے بعد چند آیتیں ہیں جو منافقین کے بارے میں انشاءاللہ مختصر ترجمہ کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور ان میں کوئی وہ ہے کہ ان غیب کی خبریں دینے والے نبی کو ستاتے ہیں۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو کان ہیں، کیونکہ منافقین حضور کے بارے میں معاذ اللہ نازیبہ زبان استعمال کرتے تھے، اور خصوصاً منافق جب تنہا ہوتے تھے اپنی مجلسوں میں بیٹھتے تھے تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو کہا جائے تو وہ کہتے ہیں وہ تو کان ہے، یعنی رسول اللہ کانوں میں تو باتیں سن لی جاتی ہیں، کانوں میں تو بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، لیکن اللہ ان کی حقیقت یہاں پہ بیان فرما رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل، اے حبیب فرما دیجئے، اذن خیر لکم یؤمنوا باللہ ویؤمنوا للمؤمنین، تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب جو کانوں سے تمہاری بات سن لیتے ہیں یا ہم ان کو پہنچا دیتے ہیں، اس میں بھی تمہارا بھلا ہے کہ وہ بعد میں تمہیں سمجھاتے ہیں، تمہیں تبلیغ کرتے ہیں، تمہیں ہدایت کی روشنی پرووائڈ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کس کی بات پہ یقین کرتے ہیں؟ مسلمانوں کی، منافق کی بات پہ یقین نہیں کرتے، کفار کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیں منافقین پر بے اعتباری ہونا یہ سنت رسول ہے۔ منافقین پر اگر آپ نے اعتبار کر لیا تو اس کا مطلب آپ نے دین کو ڈھانے پر مدد کی۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی منافقین پر اعتبار نہیں کرا، ہمیشہ منافقین کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر منشور بنایا، ان کو پتہ تھا کہ منافقین سازشی ہیں، اللہ کے نبی کبھی ان پر اعتبار نہیں فرماتے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ اللہ کے نبی وہ رحمت ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایمان والے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اب یہ آیت یہ ہمارے لیے دعوت فکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اپنے قول سے تکلیف دیتے ہیں، اپنے فعل سے تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہاں سے یہ پوائنٹ پتہ لگا کہ اللہ کے نبی کو تکلیف دینا یہ مسلمانوں کا کام نہیں بلکہ یہ منافقین اور کفار کا کام ہے، اور اللہ کے نبی کو ایذا دینے سے ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر اللہ کے نبی کو کوئی ایذا دے گا تو وہ بے ایمان ہے، ایسا شخص مسلمان نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں۔ اللہ فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ اور اس کے رسول ان کا حق، اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منافقین جب نبی علیہ السلام کے کانوں میں ان کی باتیں پڑ جاتی ہیں، جب حضور سن لیتے ہیں کہ یہ ایذا دیتے ہیں، تو جب ان کو کہا جاتا ہے
تو یہ حلف بھی اٹھا لیتے ہیں کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کہتے، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرتے، حالانکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور قسمیں کھا کے اے حبیب یہ آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ حق تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا پیارا نقطہ ہے، اگر قرآن کو عاشقانہ نظروں سے پڑھا جائے نا تو حضور کی نعت ہے۔ اب اللہ نے فرمایا ان یرضوہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے، یعنی یہاں پر اللہ نے رسول کا ذکر اپنے ساتھ فرمایا اور جمع کے بجائے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ بھائی جملہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق تھا کہ انہیں راضی کرتے، لفظ انہیں آنا چاہیے تھا، اللہ نے فرمایا ان یرضوہ، اسے راضی کرتے، اور صیغہ پیچھے بات دو لوگوں کی آ رہی ہے، اللہ کی اور رسول کی۔ اللہ نے واحد کا صیغہ کیوں استعمال فرمایا؟ اس میں نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو راضی کرنا اللہ ہی کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو خوش کرنا اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کرنا اللہ ہی کو ناراض کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ تفریق ختم فرما دی، جو رسول اللہ کو راضی کرے گا وہ اللہ ہی کو راضی کرے گا، اور اللہ کی رضا میں جو ہے وہ رسول اللہ کی رضا میں ہے، اللہ کی خوشنودی رسول اللہ کی خوشنودی میں، اللہ کو راضی کرنے کے جو راز ہیں وہ حضور کو راضی کرنے میں پوشیدہ ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اور یہی بڑی رسوائی کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم قل استہزئوا ان اللہ مخرج ما تحذرون۔ اللہ فرماتا ہے منافق ڈرتے ہیں کہ ان پر کوئی صورت ایسی اتر جائے جو ان کے دلوں کی چھپی باتیں جتا دے۔ اللہ فرماتا ہے تم فرماؤ کہ ہنسے جاؤ، اللہ کو ضرور ظاہر کرنا ہے جس کا تمہیں ڈر ہے۔ اب جب منافقین اتنے سارے کام کر رہے تھے، اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان کے دل میں ایک اندیشہ بھی تھا۔ وہ اندیشہ یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم کی ایسی آیت یا ایسی صورت نازل ہو جائے جس میں ہمارے دلوں کا نفاق ظاہر ہو جائے اور ہماری جو باتیں ہیں وہ ایکسپوز ہو جائیں اور ہم کھل کے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ ان کے دل میں یہ خوف تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو۔ جب منافقین سے پوچھا جائے کہ تم کیا کر رہے تھے، تم اللہ کی شان میں ہنس رہے تھے، تم رسول اللہ کی شان میں ہنس رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہماری آپس کی مجلس ہیں، ہم تو ایسے ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم آپس میں مذاق نہیں کر رہے بلکہ تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو، تم رسول اللہ کا مذاق اڑاتے ہو اور تم قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو۔ ابھی آج کے درس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم ان نعف عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین۔ اب اس آیت میں بڑی گہری بات ہے۔ آج کل کسی پر کفر کا فتویٰ لگانا بڑا آسان ہے، اور میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا پر یہ عام سی بات ہے، چھوٹی سی بات ہو گئی فوراً حکم کفر صادر کر دیا۔ اب ذرا یہ آیت پڑھیے گا، اللہ فرماتا ہے کہ نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کریں تو اوروں کو عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ایک دوسرے کو کافر نہ بناؤ، یعنی یہ کفر کا حکم لگانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اصل کام ہے اللہ کا۔ اور تکفیر کا جو معاملہ یہ بڑا حساس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کفر لوٹتا ہے، کفر پلٹ کر آتا ہے۔ آج اگر کسی پر بلا وجہ حکم کفر صادر کر دیا کہ بھئی فلاں کافر ہو گیا، تو اگر وہ عند اللہ کافر نہیں ہے تو آپ نے جو حکم لگائے وہ پلٹ کے آپ کی طرف آئے گا۔ تو یہ بڑی حساس بات ہے، اور فقہاء فرماتے ہیں کہ تکفیر کے مسئلے بڑے حساس ہیں۔ جو شخص کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کفر کی تعریف کیا ہے، کفر کی کتنی اقسام ہیں۔ کفر دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک کفر لزومی ہے اور ایک کفر التزامی ہے، دونوں میں فرق ہے، ذرا سمجھیے گا اس بات کو۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی بات کہہ دینا جو ضروریات دین کے مخالف ہے یا جس سے ضروریات دین کا انکار ثابت ہوتا ہے۔ ضروریات دین وہ چیزیں ہیں جن کا دین سے ہونا ہر عام اور خاص شخص جانتا ہو،
بھائی جیسے مثال کے طور پر قرآن اللہ کا کلام ہے، ضروریات دین میں سے ماننا، اسی طریقے سے تقدیر کا مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں جو ضروریات دین میں سے ہیں، تو ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اب کفر دو قسموں کا ہے، ایک وہ کفر ہے جو لزومی ہے اور ایک وہ ہے جو التزامی ہے۔ کفر التزامی وہ کفر ہوتا ہے جس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوتی جو اسے کفر سے ہٹا سکے، صریحاً جو کفر ہوتا ہے وہ کفر التزامی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ڈائریکٹ کہہ دے میں اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، کوئی ڈائریکٹ کہہ دے، تو اب اس نے صریح لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، تو ایسا کفر التزامی ہے، اس سے فوراً حکم کفر اس کی طرف لوٹ جائے گا اور سننے والوں پر لازم ہے کہ اس کی تکفیر کریں، کیونکہ صریحاً اس نے کفر بکا۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا کفریہ جملہ کہتا ہے جس میں سے بیچ کی راہ نکل سکتی ہے، جو ڈائریکٹلی کفر نہ ہو بلکہ انڈائریکٹلی کفر ہو، تو ایسا شخص فقہا فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے کہا کفریہ جملہ ہے لیکن پھر بھی اس کو احتیاطاً توبہ کی ترغیب دی جائے گی، اسے تجدید ایمان کروائی جائے گی۔ تو دو قسم ہوتی ہیں کفر کی، کفر لزومی اور کفر التزامی۔ اور دوسری بات یہ کہ فقہا یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسی بات کہتا ہے جس سے میں 99 وجہ کفر ہونے کی ہیں، یعنی وہ جملہ 99 پہلوؤں سے کفر ہے لیکن ایک پہلو سے کفر نہیں ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ ہم اس ایک پہلو پر اعتماد کرتے ہوئے اسے کافر قرار نہیں دیں گے۔ تو یاد رکھیں یہ مسائل بڑے حساس ہوتے ہیں دوستوں، اس میں ذرا احتیاط کریں۔ اگر کوئی بات ایسی سنیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جملہ کفریہ ہے، لیکن قائل کے بارے میں کہنا کہ یہ کافر ہو گیا، اس میں احتیاط ہے۔ قائل کے بارے میں یہ کہنا، کہنے والے کے بارے میں ڈائریکٹلی بات کہنا کہ تم کافر ہو گئے، اس میں احتیاط ہے۔ اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ علماء سے رجوع کریں، ایسے علماء جو اصول تکفیر کے ماہر ہیں، جو اس کو ہر جہت سے دیکھیں گے کہ بھئی اس نے جملہ کہا، جملے کا تعلق کفریہ بات سے ہے کہ نہیں ہے، اس میں قرائن کیا ہیں، اس میں کون کون سی جہتیں نکل سکتی ہیں۔ پھر ایک مفتی اسلام غور کرنے کے بعد آخر میں یہ آرڈر دے گا کہ بھئی اب یہ کفر ہے یا نہیں ہے، یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ ہاں آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو بات کہی گئی یہ خلاف اسلام ہے، یہ کفریہ بات ہے، لیکن شخص واحد پر حکم کفر لگانا یہ عوام کا کام نہیں ہے بلکہ یہ خواص کا کام ہے، اور اس میں احتیاط برتی جائے گی۔ تو یہ آج کے درس کی آخری آیت تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو فیض نثاریہ پر مل جائے گا، اس کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ آپ اس میں جو حضرت صاحب کے بیانات ہیں یا جو بھی ہمارے کلپ چلتے ہیں اس کو شیئر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔